الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين سامعین عزیزان، حافظ محرم الحرام شریف اپنے تسلسل کے ساتھ جاری ہیں۔ آج کی اس بزم میں جناب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے فضائل اور آپ کے مناقب کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ آپ کے گوشگزار کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ بے انتہا محبت اور مودت تھی۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ان دونوں شہزادوں کے ساتھ محبت و مودت کا عالم یہ تھا کہ نہ صرف خود آپ کو محبت تھی بلکہ آپ نے امت مسلمہ کو اس پیغام کی رہنمائی فرمائی کہ بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان دونوں شہزادوں کے ساتھ ہمارے لیے محبت کرنا عین سعادت ہے بڑا۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب الحسن والحسین، جس شخص نے جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرمائی، فقد احبنی، بس بے شک اس نے مجھ یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی۔ ومن ابغضہما، اور جس بد نصیب نے، جس شقی القلب نے، جس بدبخت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان دونوں شہزادوں کے ساتھ یا ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بغض کیا، فقد ابغضنی، تو پھر اس نے ان کے ساتھ معاذ اللہ ایسا معاملہ نہیں فرمایا بلکہ اس نے مجھ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کا بغض اپنے دل کے اندر رکھا۔ اب ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص مسلمان کہلانے کے باوجود بھی آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا بغض اپنے سینے میں رکھے اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک کے حوالے سے اپنے وجود کو اور اپنے سینے کو میلا اور گندا کرتا پھرے، تو پھر اس کا انجام اس دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہی ہے اور آخرت کے اندر بھی اس کا انجام ذلت و رسوائی ہے پڑا۔ دوسری حدیث مبارکہ میں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب امامین حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے شان، آپ کی فضیلت اور آپ کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں شہزادے امام حسن امام حسین ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دونوں شہزادے اس دنیا میں میری خوشبو ہیں پڑے اور میرے دو پھول ہیں پڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، آپ فرماتے ہیں جناب سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل
جناب سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو اس کائنات میں تمام انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی ہے کہ آپ سے زیادہ افضل ترین ہستی اور شخصیت کوئی نہیں ہے، وہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت اور شان اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، اور قبو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی اہل بیت ہی، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا قرب حاصل کرو۔ کس حوالے سے حاصل کرو؟ اہل بیت کی محبت اور مودت کے ذریعے سے۔ یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر نبی مکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو جائے اور تمہارے دل آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہو جائیں، تو پھر کیا کرو؟ راستہ یہ ہے بڑا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں روشن کر لو، ان کی محبت کے چراغ اپنے دلوں کے اندر بنا لو، اور پھر جب تم آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں میں سمو لو گے، ان کے چراغ روشن کر لو گے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرب جو ہے وہ تمہیں خود بخود حاصل ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، اور یہ حدیث پاک امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک تفرقے کو ختم بھی کرتی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت، آپ کی شان اور آپ کا مقام بلند بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے بڑا۔ کیسا سردار ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، والا اللہ ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، میرے اس سردار بیٹے کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ وہ دو گروہ جناب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے متبعین کا گروہ ہے، اور جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ ہے بڑا۔ اس دو گروہوں کی طرف آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے بڑا، اور مسلمانوں کے دو گروہوں کی طرف کیا کروا لے گا؟ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے صلح کروا دے گا۔ اگر آج بھی امت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقط تاریخی روایات کو اپنے پاؤں کے تلے روندتے ہوئے اس حدیث مبارکہ کو سمجھ لیں اور سمجھ کر صدق دل کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لے آئیں، سر تسلیم خم کر دیں آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مقدس کے آگے، تو پھر ایک بڑا فتنہ جو اس امت کے اندر کھڑا ہو رہا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا کہ جناب امیر المؤمنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کرنے والی شخصیت کا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب جس کے ساتھ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چشم و چراغ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لی اور پیغام محبت دے دیا اس کے ساتھ ماں و شماء کی کوئی جنگ ہو نہیں سکتی، اور جس بد نصیب ملعون یزید کے ساتھ امام حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوسرے شہزادے آپ کے نور نظر آپ کے لخت جگر نے جنگ کا ارادہ کیا اور جنگ فرمائی، اس کے ساتھ بھی کسی صورت کے اندر کوئی بھی صلح نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ بھی دشمنی اور امیر معاویہ کے ساتھ صلح۔ یہ پیغام ہے جناب امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا۔ آپ کی سیرت اور آپ کی شخصیات کو اگر دیکھا جائے، ان کا مطالعہ کیا جائے، تو آپ کی شخصیات ہوں یا آپ کی سیرتیں ہوں، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور آپ کی شریعت کے متبع ہو کر ہی زندگی گزارتے ہیں۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کی
اور بالعموم تمام خاندان رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث پاک ارشاد فرمائی